یعنی 1 اور 2 پھر 1.5 ہی ایوریج بنتا ہے اس کا. لیکن یہ اس طرح ہے. اور وینٹیلیشن پہ جو پیشنٹ ہیں وہ ان کا ایوریج جو ہے وہ 5 بنتا ہے. 5 سے کم ہی بنتا ہے کیونکہ 6 لوگ آج وینٹیلیشن پہ ہیں. اس سے پہلے 4 تھے، پھر 5 ہوئے، پھر 6، پھر 5. تو اس طرح سے یہ صورتحال ہے. اور جو مزید بات آپ سے آج شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ لاسٹ 24 گھنٹے میں ہم 4.6 کو ٹچ کر گئے. اور ہاسپٹلائز جو ہے، جو لوگ وینٹیلیشن پہ نہیں ہیں، ان کی تعداد میں خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا، جو کہ 176 ہے. اور وینٹیلیشن پہ 5 کیس ہیں. آپ کے علم میں 86% ہماری پاپولیشن جو ہے ویکسینیٹڈ ہے. اور بوسٹرز کی جو مہم ہے وہ ایوریج 1 ملین یعنی 10 لاکھ کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹچ کریں، اور اس میں بھی خاطر خواہ کامیابی بھی ہو رہی ہے. گورنمنٹ آفیسز کے لیے بھی ایس او پی ایشو کیا گیا ہے. اس پہ بھی امپلیمنٹیشن پہ زور دیا جا رہا ہے. کہنے کا مقصد آپ سے یہ تھا، آج زحمت اس لیے دی کہ آپ جانتے ہیں کہ NCOC ڈیلی بیسس پہ اپنی میٹنگ کرتی ہے، اور ہم اس کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں. ویریئنٹ بھی وہی ہے، B5 موسٹلی B5 ہے، اور اس کو کلوزلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ صوبوں کو ہم نے خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کر دیے کہ آپ اپنی جو سہولیات بشمول آئسولیشن سینٹرز اور مختلف چیزیں وہ تیار رکھیں. اس پہ ہم نے ان سے جواب بھی مانگا ہے، جو آج رات تک مل جائے گا، کہ انہیں کس چیز کی، کس شعبے میں کہاں ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ NDMA سے بھی ہمارے انگیجمنٹ ہو گئی ہے کہ وہ کس پوزیشن پہ ہیں اور کن چیزوں میں کمی ہے، کون سی چیزیں کافی ہیں، تاکہ ہم کسی بھی صورتحال پہ، کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا، ریپیٹ ہو جائے گا، کہ 2 مذہبی اجتماع ہمارے سر پہ ہیں. عید الاضحیٰ پہ بھی کافی میل جول رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر محرم کے قابل احترام ماہ بھی قریب ہے. ایک اور چیز آپ کے توسط سے ضرور بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم جس طرح ہوا تھا کہ عید کے بعد جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں مری، سوات، ادھر کا بہت سارے لوگ رخ کرتے ہیں، اور اجتماع بھی بہت کلوز گیدرنگز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور سڑکیں بھی بلاک ہو جاتی ہیں. میری گزارش ہوگی آپ کے توسط سے کہ اگر بہت ضروری نہ ہو تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں. سوشل ڈسٹنس اس میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے. سوشل ڈسٹنس بہت ضروری ہے، ماسک اور سینیٹائزر کے ساتھ ساتھ. تو میں آپ کو پھر کہوں گا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم نے سب نے مل کے ماضی میں ان چیزوں کا مقابلہ کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اس عمل سے سیکھ کر ہم بہتر مقابلہ کرنے کی صورت میں ہیں. لیکن پھر بھی آپ عام طور پر دیکھیں گے، آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہوگا، میں کراچی میں بھی دیکھ کر آیا ہوں کہ لوگوں میں ابھی تک تھوڑی سی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے، اور آپ اس کا سب سے مؤثر ذریعہ ہیں آپ لوگ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر اس کو بار بار ریپیٹ کریں، اپنے اداروں کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس موذی مرض سے بچ سکیں. زیادہ کوئی مختلف باتیں نہیں ہیں، لیکن پھر آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آپ کا بھی
تھوڑا سا لاسٹ ٹائم گلا دیکھنے میں آیا تھا کہ جی اس طرح سے ہمیں اپڈیٹ نہیں مل رہی، تو میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کے لیے. NDMA بھی حاضر ہے، NCOC بھی حاضر ہے، NIH بھی حاضر ہے. تو کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں چیزوں کو، اور اگر ایک پوائنٹ 1 بھی کسی چیز میں اضافہ یا کمی ہوتی ہے تو وہ فوراً ہمارے ریکارڈ پر ہوتا ہے اور ہم آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتے ہیں. تو بہرحال آج ہم 4.6 پہ ہیں، اور میں نے بتا دیا کہ جو لاسٹ 24 آور میں جو مریض ایڈمٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد میں جو اضافہ ہوا ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے. بہت شکریہ آپ سوالات کے لیے. ندیم چوہدری صاحب صاحب نیوز سے آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، تو کل کا ایک نوٹیفکیشن اسلام آباد انتظامیہ کی طرف سے آیا ہے کہ انہوں نے بازار وغیرہ کھلے کرنے کا آرڈر کر دیا ہے، تو اس پر آپ سے کیا مشاورت نہیں کی گئی؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح آخری بار جب کووڈ آیا تھا تو پاکستان کے اندر وینٹیلیٹرز کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ مچا اور اربوں روپے کے وینٹیلیٹر خریدے گئے جو نہ آئے اور درمیان میں رہ گئے، اور اربوں روپے. اور آپ کی جو قائمہ کمیٹی ہے، اب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہاں کرپشن ہوئی ہے اربوں روپے کی، تو اس پر آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. آگے وینٹیلیٹرز کے لیے کیا کریں گے؟ شکریہ سر، بہت اچھا سوال تھا آپ کا. پہلا آپ کے سوال کا حصہ تھا، دیکھیں بازار ہم نے بند نہیں کروائے ابھی بھی. جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے بازار کھول دیے، تو بازار ہم نے بھی کوئی بند نہیں کرایا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بازار جاتے ہیں تو سوشل ڈسٹینس، ماسک اور سینیٹائزر، یہ 3 چیزیں ان کا استعمال رکھیں. ڈسٹینس سے اگر آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو بازار ابھی بھی کھلے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں کہ ہمیں بند کرنا پڑے، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے. دوسرا سوال آپ کا وینٹیلیٹر کے حوالے سے، دیکھیے پچھلی حکومت میں تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم وینٹیلیٹر بنا رہے اور اب ایکسپورٹ کریں گے. تو سر وہ تو ایک سرکس تھا، اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اعلانات جو علامہ جو فرمایا کرتے تھے اس دور کے، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا. مطلب اسلامک ہسٹری کو بھی تبدیل کیا، انہوں نے جغرافیہ حالات کو بھی تبدیل کیا، پاکستان کو جرمنی جاپان کر دیا، 12 موسم کر دیے، حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ تاریخ سے نکال دیا. تو اگر اس باتوں پہ آپ چلیں گے اور ان کی جو باتیں اچھا میں آپ کو پہلے بھی بتاؤں کہ اس وقت بھی آپ گواہ ہیں اس چیز کے، ان 4 سالوں میں بھی میں نے اس کو کبھی سیریز ہی نہیں لیا ان کو، ورنہ میں آج لیتا ہوں. کیونکہ یہ خلائی باتیں کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ جو ہے اس لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ ٹرین تک چلا دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی باتوں کا کیا سیریس لینا؟ یہ تو وینٹیلیٹر ایکسپورٹ کر رہے تھے. ہم اپنی بات پہ آ جاتے ہیں کہ وینٹیلیٹر اس وقت جتنے اسپتالوں میں ہونے چاہیے اتنے کافی ہیں اور پورے ہیں. مزید کی اللہ نہ کرے کوئی ضرورت نہ پڑے تو اس پہ حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے، لیکن جتنے میسر ہونے چاہیے اتنے پورے ہیں. اور آج مزید بھی اس میں کلیئرٹی آ جائے گی جب NDMA اور ہمارا پورا وسائل پر ایک ڈائیلاگ ہے، میٹنگ ہے، تو وہ وسائل کے حوالے سے ہی ہے. تو وہ انشاءاللہ آج رات تک بالکل میچور ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. زیگم نقوی صاحب ایکسپریس نیوز سے ایک منٹ اور کربان ہو جائے. زیگم نقوی صاحب صاحب سے ایکسپریس نیوز سے کراچی میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور ترویج ہے سم تھنگ تو کیا وہاں پہ کچھ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سوچ رہے ہیں؟ کراچی میں ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس کو بڑھانے کا ابھی بھی میری سیکٹری ہیلتھ سے کوئی 10-15 منٹ پہلے آنے سے پہلے بات ہوئی ہے. وہ بھی 11 بجے 11:15 وہ بھی ایک میٹنگ انگیج کر رہے. دیکھیے کراچی میں پرابلم یہ کہ آپ کو پتہ ہے کلوز بڑا ایک گیدرنگ کا سما ہوتا ہے، بڑا کنجسٹڈ سٹی ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، تو ان کو ٹیسٹنگ بڑھانے کی ضرورت ہے. اب آپ ٹارگیٹڈ ٹیسٹنگ کریں گے تو، لیکن کراچی ویسے پہلے جو بہت زیادہ ریز کر گیا تھا اب انڈر 10 ہے. وہ پہلے 10 سے اوپر چلا گیا تھا، 12-13 کو ٹچ کر رہا تھا. تو گزشتہ 3 دنوں سے کراچی انڈر 10 آ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی ٹیسٹنگ میں اضافہ کیا ہے اور رپورٹنگ کو بہتر بنا رہے ہیں. ابھی میری سیکٹری ہیلتھ سے آنے سے پہلے ابھی بھی بات ہوئی ہے، وہ ابھی بھی میٹنگ ایک کر رہے ہیں جس میں وہ ٹیسٹنگ بڑھانے اور رپورٹنگ کے معیار کو مؤثر کرنے پر
توجہ دے رہے ہیں. لیکن اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ابھی میں سمجھتا ہوں، اور اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، یہ وقت موضوع نہیں ہے. جی سر. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے مسجدوں ممبروں سے کیوں نہیں اعلان کروائے جاتے، ان کو کیوں نہیں تدبیر بتائی جاتی تاکہ وہ لوگوں کو بتائے جو مؤثر ذریعہ آپ. ٹھیک، میں ابھی بتاؤں. ٹھیک ہے جی. تو جی مزید بھی آپ کو یاد کرتے تھے کہ وہ علاقے جہاں ابھی تک بجلی گیس کی کوئی سہولت نہیں ہے، وہاں پہ آپ کی اطلاع دینے کا کیا ذریعہ ہے؟ بہت اچھی بات. دیکھیے، آپ سے بار بار بات کرنا اور آپ کو انگیج کرنا، ٹی وی پر بار بار آ کر بولنا اور آپ کے ذریعے پیغامات پہنچانا، یہی تو ہم پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جس طبقے سے، جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ استاد ہیں تو آپ اپنے طالب علموں کو بتائیں، اگر آپ صافی ہیں تو اپنے دوستوں کو بتائیں، اگر آپ معلم ہیں، استاد ہیں، مولانا ہیں تو ممبر سے بتائیں. تو میں یہی تو کام کر رہا ہوں، یہی تو تبلیغ جاری ہے. اب میں اگر کسی مذہبی طبقے کو یا سیکٹ کو اس میں تو نہیں انوالو کر سکتے ہم، لیکن ہم تو یہ جنرل اب کیا اگر ہم پورے پاکستان کے لیے میسیج دے رہے تو کیا اس میں علماء حضرات نہیں آ گئے؟ کیا اس میں جو لوگ ہماری مذہبی رہنمائی کرتے ہیں، پیش امامی کرتے ہیں، روحانی پیشوا بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ وہ لوگ معاشرے کا حصہ نہیں ہیں؟ تو یہی مہم تو اجاگر کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر. اچھا، دوسری بات آپ نے جو کہی کہ جہاں پر بجلی نہیں، گیس نہیں، سڑک نہیں، تو سر معاف کیجیے گا، وہاں جہاں تک کوئی رسائی نہیں تو وہاں تک تو پھر یہ سوال میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس میں کیا وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بندہ کوئی کہیں سے بھیجا جائے خلاص ہے تو مشکل ہو جائے گا تھوڑا سا. جہاں اگر کوئی چیز آپ بقول آپ کے کہ ہمارے دائرہ اختیار سے جو باہر ہے تو وہ تو پھر جواب نہیں بنتا اس کا. تھینک یو سر. تھینک یو سر. تھوڑا سا سوال ہے کہ آپ نے جس طرح ہاسپٹلس کا ذکر کیا، پیمز میں پچھلے کچھ دن سے گائنی کے شعبے میں کچھ مریضہ ان کو غلط انجیکشن لگا، ایکسپائر انجیکشن کی بھی اطلاعات ہیں. وہ 6 مریضہ اس وقت بھی وینٹیلیٹر پر ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کو یہ انکوائری کمیٹی جی یہ اطلاع ہمیں کل رات کو ہی گو کہ دیر آئے درست ہے. کل شام میں جب میں آیا ہوں کراچی سے، ایک دن کے لیے میں وہاں گیا تھا ان سے سندھ گورنمنٹ ہیلتھ سے میٹنگ کرنے، تو کل جب واپس پہنچا ہوں تو مجھے یہ اطلاع ملی ہے. ہم اس کا میکینزم ابھی آئندہ انشاءاللہ 6 سے 8 گھنٹے میں بنا لیں گے اور ضرور ہر چیز پہ ہماری نظر ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ.